ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین السلام علیکم. میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں تفسیر سورہ دہر لے کر حاضر ہوا ہوں. کل جو ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس میں نے واقعہ بیان کیا تھا جو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول ہے. چونکہ یہ سورہ پورا مکمل نازل ہوا ہے اس واقعے کی وجہ سے کہ جس میں حسنین کریمین یعنی امام حسن امام حسین مریض ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، تو امام علی، بی بی فاطمہ زہرا، جناب فضہ، ان لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور مولا کائنات 3 سا گندم لے کر کے کہیں سے آئے اور تینوں دن ایک سا کو جناب فاطمہ زہرا نے گیہوں کو پیسا اور آٹا بنایا اور روٹی بنائی، یا جو بعض روایت میں ہے کہ جو تھا. بہرحال اور افطار کے وقت جیسی بیٹھی افطار کرنے کے لیے سائل آ گیا اور سائل نے دروازے پہ آواز دی تو ساری ہستیوں نے اپنی اپنی روٹی دے دی اور پانی سے افطار کیا. دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا. کسی شاعر نے، ایک عربی شاعر نے اس کو لکھا جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ دروازے پر مسکین نے آ کر کیا صدا لگائی تھی. مسکین نے کہا تھا، اے فاطمہ زہرا، آپ کی ذات والا صفات کائنات کی ہر بلندی سے بلند ہے. بے شک آپ ہی مرکز یقین و وفا ہیں. آپ اس کی شہزادی ہیں جو دین و دنیا کے آقا و مولا ہیں. آپ کس ملکوتی دروازے پر ایک بھوکا پیاسا حیران و پریشان آواز دے رہا ہے. آپ ضرور میری حاجت کو پورا فرمائیں گی. ایک بھوکے غمزدہ انسان کی فریاد ضرور سنیں گی، کیونکہ ہر انسان اپنے اعمال کے ہاتھوں گروی ہے. تب جناب بطول شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، جس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ میں نے تیری درد بھری صدا سن لی ہے. شہزادی جواب دے رہی ہیں، میں نے تیری درد بھری صدا سن لی ہے. تجھے مزید حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ ہیں کہ کسی ضرورت مند کو ملامت کریں یا وہ ہمارے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ جائے. میں تجھے ابھی ابھی کھانا کھلاتی ہوں. اللہ اکبر. کیا کہا؟ ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی ضرورت مند کو ملامت کریں یا وہ ہمارے دروازے پر آئے اور خالی ہاتھ جائے. میں تجھے ابھی ابھی کھانا کھلاتی ہوں. مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے تو سیر ہو جائے گا. یعنی کھانا تو میں کھلاؤں گی لیکن سیر کرنے والا خدا ہے. شکم سیر خدا چاہے گا تب ہوگا. جو اچھے لوگ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ کام کریں. میں ہی جنت میں داخل کروں گی کیونکہ شفاعت کا اختیار اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. یعنی شفاعت حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کریں گی. اور جو بھی شہزادی کا اشارہ اس کام کی طرف ہے کہ جو بھی ایسا اچھا کام کرے گا اس کی شفاعت میں کروں گی، چونکہ جو بھی اچھے لوگ ہیں ان کی شفاعت مجھے کرنا ہے. محترم ناظرین ذرا غور کریے کہ کس طریقے سے شہزادی کونین نے روٹی دے دی تھی. گھر کے تمام افراد نے سارا کھانا مسکین کے حوالے کیا
اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، رات بھوکی کاٹی، وقت سحر روزہ رکھا۔ جب صبح ہوئی حضرت زہرا علیہ السلام نے 1 سا جو کا آٹا بنایا اور وقت افطار 5 روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھایا اور گھر کے 5 افراد دسترخوان پر بیٹھے، اور جو ہی ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھے دروازے پر یتیم نے صدا دی، اہل بیت رسول میرا سلام ہو، میں یتیم ہوں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مجھے کھانا کھلائیے۔ جسے عربی شاعر نے لکھا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں: اے فاطمہ زہرا، آپ اس کی شہزادی ہیں جو کائنات کے تمام کریم لوگوں کے آقا و مولا ہیں۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر اس در میں آؤ تو کس طریقے سے دعا طلب کرو، اگر اس انداز سے دعا طلب کرو گے تو کبھی تم خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ آپ تو نبی کی شہزادی ہیں، ایک یتیم آپ کے دروازے پر سوالی ہے۔ کون ہے رحم کرنے والا جو آج اس یتیم پر رحم کرے؟ اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جنت ان لوگوں پر حرام ہے جو بخیل اور لئیم ہیں، ان لوگوں پر جنت حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے جواب دیا، جو کہ بہت ہی غور سے سننے والی بات ہے: اے اللہ کے بندے، یہ سب کچھ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی عیال پر اللہ کو ترجیح دیتی ہوں، وہ پہلے بھی بھوکے تھے، اب بھی بھوکے رہ جائیں گے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے خود بھی بھوکا رہنا پسند کیا، اپنے بچوں کو بھی بھوکا رکھا، صرف اس لیے کہ خداوند عالم راضی ہو جائے۔ کاش کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے اتنا خیال کر لیں۔ اگر ہم یہ نہ کریں کہ جو جیسے شہزادی نے کیا، ہم یہ نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اگر کھا رہے ہیں تو دوسرے کو بھی کھلائیں۔ اگر ہم بہتر کھا رہے ہیں تو دوسرے کو تھوڑا سا صحیح، لیکن اسے بھی کھانا کھلائیں، کوئی بھوکا نہ سونے پائے۔ ہم اگر لباس پہن رہے ہیں اچھا، تو کسی بے لباس کو بھی لباس پہنا دیں۔ یہ سیرت شہزادی کونین ہے۔ سائل آ گیا اور شہزادی کونین سے سوال طلب کیا، اس نے ایک لباس مانگا۔ شہزادی نے اپنی شادی کا جوڑا اٹھا کر کے دے دیا۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا، بیٹی آپ پرانا لباس پہنے ہوئے ہیں، نیا لباس جو ہم نے دیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا بابا ایک سائل تھا، میں نے اس کو لباس دے دیا۔ کہا پرانا دے دیتی؟ صرف پوچھ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے دنیا والوں کو اور چاہنے والوں کو۔ شہزادی نے کہا بابا وہ مجھے بہت پسند تھا، اور مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں جو چیز پسند کروں وہ اپنے لیے رکھوں اور اللہ کے بندے کو نہ دوں، لہٰذا میں نے اسے راہ خدا میں دے دیا، چونکہ وہ زیادہ محبوب تھا۔ بس شہزادی کونین کو پیغمبر اکرم نے گلے سے لگایا، میری بیٹی مجھے تم سے یہی امید تھی، تم ایسے ہی کرو گی۔ اے کاش ہم بھی سیرت فاطمہ زہرا پر عمل کر لیں۔ اور شہزادی کونین نے کبھی کسی پر احسان نہیں جتلایا ہے، نہ کسی کو سنایا ہے، نہ کسی کو بتلایا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم سادات بھی ہیں، ہم شیعہ بھی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور ان کی چاہت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ذرا سا کسی کے ساتھ نیکی کر دیا تو اب 10 جگہ سنانے کو تیار رہتے ہیں، اور اس انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم نے نیکی کی ہے، جس کے اوپر ہم نے احسان کیا ہے، وہ ہمارے دباؤ میں رہے۔ ہم اگر غلط کو صحیح کو غلط کہیں تو وہ غلط ہی کہے، ہم جو چیز غلط کو صحیح کہے تو وہ صحیح کہے، یعنی جو ہم کہیں وہ اس پر لبیک کہے، تب تو خوش ہیں، ورنہ 10 جگہ گانے لگ جاتے ہیں۔ اب ہم نے ان کی مدد کی ہے، آج وہ بھول گئے، آج یہ ہو گئے، آج وہ ہو گئے۔ عزیزان محترم، اگر خدا کے لیے ہم خدا کی خوشنودی کے لیے عمل کر رہے ہیں، کسی کی مدد خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو خدا را ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں نہ لائیں، ہم بھول جائیں جو ہم نے نیکی کی ہے، اور یہ خداوند عالم سے کہیں کہ پروردگارہ ہم نے جو بھی نیکی کی ہے وہ تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے، اور مجھے اس بندے سے اجر نہیں چاہیے، تجھ سے اجر چاہیے۔ یہ بندہ کیا دے سکتا ہے، یہ خود محتاج تھا، مجھے تجھ سے چاہیے جو تم محتاجوں کو ہر چیز عطا کرتا ہے، تو ضرورت مندوں کو ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میرے مالک، میرے پروردگارہ، میں نے جو بھی عمل انجام دیا ہے تیری خوشنودی کے لیے، اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ سیرت فاطمہ زہرا ہے۔ عزیزان محترم، سب نے اپنا اپنا کھانا یتیم کے حوالے کیا اور پانی کے ساتھ افطار کیا۔
بھوکے رات کاٹی، وقت سحر روزہ رکھا، صبح ہوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اون کو جو 1/3 باقی تھے اسے کاتا، 1 سا جو بچے تھے اسے پیسا اور وقت افطار روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھایا۔ جب کھانا دسترخوان پر آیا، گھر کے تمام افراد دسترخوان پر جمع ہوئے تھے اور ان روٹیوں کی طرف ہاتھ ابھی بڑھے ہی تھے، ابھی حضرت علی نے لقمہ توڑا ہی تھا کہ دروازے پر اسیر نے صدا دی، اللہ اکبر۔ اور دروازے پر جب اسیر نے صدا دی ہے تو وہ بھی ایک انداز سے، بس عزیزان محترم، شہزادی کونین جس نے جواب دیا تھا اس نے شہزادی کو اسی طریقے سے آواز دیا جیسے پہلے لوگ آئے تھے، سائل آئے تھے، انہوں نے جواب دیا، اور سب نے اٹھا کر کے اپنا کھانا، اپنے آگے کی روٹیاں اس سائل کو دے دیا۔ یہ ہے سیرت فاطمہ زہرا، یہ ہے سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے سب نے افطار کیا، پانی سے افطار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا، پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہمارے در پہ سائل آیا اور سائل خالی ہاتھ نہیں گیا۔ عزیزان محترم، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو انعامات دی اور یہ سورہ نازل ہوا پیغمبر اکرم کے پاس۔ پیغمبر اکرم آئے اور آ کر کے یہ خبر دی کہ آپ لوگوں نے جو ایثار کیا ہے، آپ لوگوں نے جو راہ خدا میں روٹیاں دی ہیں، اللہ نے اس کے عوض میں یہ سورہ نازل کیا ہے، اے اہل بیت رسالت، اے میرے اہل بیت، یہ آپ کے حق میں اللہ نے سورہ نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں کہ مقاتل روایت کہ اس نے محمد بن حنفیہ سے سنا ہے کہ اس نے امام حسن سے سنا، آپ نے فرمایا قرآن مجید میں جہاں کہیں ان الابرارہ ہے بخدا اس سے مراد علی ابن ابی طالب، حضرت فاطمہ زہرا اور امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے بھی ابرار ہیں، ہم اپنے قلوب کے اعتبار سے بھی ابرار ہیں کہ ہم نے ہمیشہ اللہ کی اطاعت کی ہے، ہم نے اپنی دنیا کے لیے کبھی کوئی کام نہیں کیا، ہم نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان لائے۔ ہمارا جو بھی عمل ہے وہ خوشنودی خداوند عالم کے لیے ہے، ہمارا عمل کبھی دکھاوے کے لیے نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی خوشنودی کے لیے ہم عمل انجام دیتے ہیں۔ کتاب الاحتجاج الطبرسی میں ہے کہ ایک حدیث تو طویل ہے لیکن اس کا ایک خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت امام علی نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم میں سے، یہ تمہاری اولادوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا؟ سب نے جواب دیا نہیں، صرف آپ اور آپ کے گھر والے ہیں جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ اسی سورہ دہر کی آیت ہے۔ اب بتائیے محترم ناظرین کہ سارا مجمع خاموش ہے اور سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ نہیں، یہ صرف آپ ہی کی شان میں، آپ کے گھرانے کے شان میں نازل ہوئی ہے، اس کے مصداق آپ اور آپ کے گھر والے ہو سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہو سکتا۔ کم از کم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جب اس دور کے مسلمانوں کو اعتراض نہیں تھا بلکہ بیک زبان ہو کر کہتے تھے یہ آپ کے شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ حل عطا کے مصداق آپ ہیں، تو آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جو فضائل اہل بیت کو کم کر رہے ہیں؟ یہ سوچ لے وہ افراد جو فضائل اہل بیت کو قرآن سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کا وعدہ ہے فضائل اہل بیت قیامت تک کم نہیں ہو سکتا ہے، لاکھ ان کے مقابلے میں لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا، سچ سچ رہے گا، جھوٹ جھوٹ رہے گا، اور ہمیشہ جھوٹ اور سچ میں، حق اور باطل میں فرق رہا ہے اور رہے گا ہمیشہ۔ جب بھی عقل مند انسان غور کرے گا تو بہت وقت نہیں لگے گا، فوراً اسے اندازہ لگ جائے گا حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ کتنی حدیثیں مولا کے لیے ہیں لیکن وہ حدیثوں کے مقابلے میں دوسروں کو لے آیا گیا، لیکن پھر بھی جب آدمی سنتا ہے، سنتے ہوئے دونوں کی جب باتیں سنتا ہے تو ایک ہی نتیجے پہ پہنچتا ہے، حق علی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اور وہ اپنا کھانا اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں، اپنی خواہش کے باوجود۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا گھر کے سربراہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی موت کی تمنا کریں۔ پھر آپ نے مندرجہ زیر بحث آیت کی تلاوت فرمائی، آپ نے فرمایا اسیر عیال میں داخل ہے۔ ایک مرد کو چاہیے کہ اپنی نعمتوں میں اسے بھی شریک کرے۔ کتاب خصال میں رسول اکرم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، انہیں سلام کرے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز شب کا اہتمام کرے۔ اللہ اکبر! یعنی دو تین چیزیں، لوگوں کو کھانا کھلائے۔ کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے آج کے دور میں؟ اگر کوئی ضرورت مند آ گیا، عزیز ہے تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی سائل آ گیا اور اس نے کہا میں بھوکا ہوں، تو کہا جاؤ گھر کے اندر جو کل رات والا کھانا رکھا ہے وہ لا کر کے دے دو، وہ باسی کھانا رکھا ہے وہ دے دو۔ یہ اکثر ہوتا ہے، کبھی نہ اس سے خدا خوش ہوگا نہ اہل بیت خوش ہوں گے۔ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اس سائل کے لیے پسند کرو، چونکہ امام فرما رہے ہیں کہ اسیر بھی عیال میں آتا ہے۔ اس کے بعد سلام کرو، انہیں سلام کرے، یعنی جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جو دروازے پر آئے ہیں ان کو سلام کرو۔ لیکن غریب اور فقیر کو سلام کرنا تو دور کی بات ہے، آج کے دور میں اگر کسی غریب آدمی نے امیر آدمی کو سلام نہیں کیا تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ لو صاحب انہوں نے تو ہم کو سلام کرنا بند کر دیا، اور بول چال بند ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ، یہ ماحول ہے معاشرے کا، ہر جگہ کا تقریباً ایسا ہو گیا ہے۔ جبکہ سلام میں جو پہل کرے گا وہ زیادہ فائدے میں رہے گا، ثواب ہے 99 حصہ سلام کرنے والے کا، ایک حصہ جواب دینے والے کا۔ لیکن سلام میں یہ کبھی نہیں غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز شب کا اہتمام کرے۔ نماز صبح تو پڑھتے نہیں ہیں، نماز شب کا کیا اہتمام کریں گے؟ اللہ اکبر! محترم ناظرین، نماز صبح کے پابند ہوں اور پھر کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ نماز شب کے بھی پابند ہو جائیں، کیونکہ نماز صبح کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت، اور اس کے بعد جو نماز شب ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لہذا اس کی طرف متوجہ ہونے کی بے حد ضرورت ہے۔ اور نماز شب کے بہت سارے فوائد، انشاءاللہ کسی موقع پر اس خصوصی طور پر ایک کلپ میں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، جس میں نماز شب کے فضائل بیان کروں گا کہ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، معصومین علیہ السلام نے کیا کیا بیان کیا ہے انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تفسیر مجموع البیان میں کہ رسول اکرم نے فرمایا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جب وہ کسی بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے مگر یہ کہ اللہ اسے جنت کے کھانا کھلائے گا۔ اور اسی طرح جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو لباس پہنائے اللہ اسے جنت کے لباس پہنائے گا۔ جب کسی نے اپنے پیاس سے مسلمان بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے مشروبات پلائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی جو آپ کریں گے اس کا عوض اللہ آپ کو دے گا، اور کتنا دے گا یہ خدا جان سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نیکی کریں تو وہ ہمارے ساتھ کچھ بہتر کرے۔ ہمیں اجر اللہ سے چاہیے، اور جس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ بس عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرتا ہوں، انشاءاللہ کل اس کے آگے گفتگو ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔